السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ قرآن پاک آپ کا اللہ کی طرف سے بہترین پیغام رساں ہے۔ ہم جب اپنی جان پر کچھ ظلم کر لیتے ہیں نا، جب جھوٹ بولا جاتا ہے، چوری کی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اللہ کی تمام حدوں کو توڑا جاتا ہے، اللہ کو جھٹلایا جاتا ہے، قرآن کو جھٹلایا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبروں نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے، تو یقیناً انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو مخاطب بھی کیا ہے اور سختی سے مخاطب کرتے ہوئے بتایا ہے ان کی سزاؤں کے متعلق، ان کے گناہوں کے متعلق کہ کون سے گناہ کرنے کے بعد وہ کون سی سزاؤں میں جکڑے جائیں گے۔ مگر ایک وہ لوگ بھی ہیں جن کے لیے قرآن مرہم ہے، جن سے بہرحال اپنی جانوں پر ظلم ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں قرآن پاک میں جن آیات میں یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جو بھی کیا، اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اللہ کی طرف پلٹنے والے ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا ایک خوبصورت پیغام کئی آیتوں میں دیا ہے۔ کیا ہی خوبصورت جج ہے وہ، کیا ہی خوبصورت پروردگار ہے، کتنا رحیم ہے یہ پروردگار۔ آپ کو کوئی ایک جگہ رہنے کے لیے دیتا ہے، وہاں پر آپ کو تمام آسائشیں دی جاتی ہیں، ہر طرح کی سہولیات میسر کی جاتی ہیں، اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان جگہوں پہ نہیں جانا، یہ حدیں آپ نے پوری نہیں کرنی، یہاں بس یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے، چیزیں سبھی دی جاتی ہیں آپ کو، اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو جب وہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ جی جب یہ کر لو نا اگر تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ نہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہاں پر آپ کو ایک چیز کہی جائے گی کہ ایسا نہ ہو۔ کسی آفس میں آپ جاب کریں گے، وہاں کی کنڈیشنز، رولز کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اگر آپ فالو نہیں کرتے تو سمپلی آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کو اس جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ مگر کیا ہی کریم ہے آپ کا پروردگار، جو آپ کو قرآن پاک میں اپنی بنائی گئی دنیا کے تمام پرنسپلز بھی بتاتا ہے، حدیں بھی بتاتا ہے، اچھائی اور برائی کی تمام کنڈیشنز بھی بتاتا ہے، مگر پھر بھی آپ کو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ تمام غلطیاں ہو جائیں تو پلٹ آنا، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور پھر یہ نہیں کہ اسی جگہ پر، اسی مقام پر، بلکہ میں تمہیں معاف کرنے کے بعد اس سے بہتر عطا کروں گا۔ ایسا خوبصورت احساس ہے، روح معطر ہو جاتی ہے اس احساس سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ صرف آپ کا رب ہی ہے جو آپ کو رہنے کے لیے بہترین جگہ دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، مگر پھر بھی آپ کو غلطی کرنے کی بہت ساری کنڈیشن سے روکتا ہے، ان کی سزائیں بھی بتاتا ہے، سختی سے تاکید بھی کرتا ہے، ہر طرح سے آپ کو روکنے کے تمام راستے اس نے آپ کو دکھائے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کر لو اور اتنی کر لو کہ تمہاری غلطیاں اور تمہارے گناہ آسمان کے ساتھ لگ جائیں تو وہ پھر بھی ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر ہی لو تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا کہ وہ مالک آپ کو آپ کی غلطیوں پر معافی مانگنے کا پورا موقع دیتا ہے، آپ کو پلٹ آنے کا، سنور جانے کا، نکھر جانے کا اور توبہ کرنے کا پورا موقع دے رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے تو پلٹ آؤ، معافی مانگ لو، دل سے توبہ کر لو، تو میں تمہیں جو دیا تھا، جس کو لے کر تم نے گناہ کیے، اتنی نافرمانیاں کی، اس کی توبہ کے بعد میں تمہیں اس سے بھی بہترین عطا کروں گا۔ کیا ہی خوبصورت دین ہے نا، جس میں ہم مسلمان بنا کر پیدا کیے گئے، اور اب ہم اتنی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم اللہ کے بہترین مومن بنیں۔ ہمیں اپنی پوری بہترین کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے ہو گیا، جو بھی آپ سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں، بے حیائیاں کر لی، کوتاہیاں کر لی، چھوڑ دیجئے، ان کو یاد کیجئے، دل سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اس کی طرف پلٹیے، اپنی جان پر جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، اس پر اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہو جائیے۔ دیکھیے وہ نہ صرف آپ کو بخش دے گا بلکہ آپ کو ان سب سے بہترین بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔